اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مجلس میں ایمان کے دنیا کے دوستوں سے اور محترم بہنوں سے مخاطب ہوں کہ لفظ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جس کو آسمانی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے، خاص طور پر قرآن مجید میں تو اتنی تکرار ہے اس کی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے ایمان کوئی چیز ہے، اور لفظ ایمان کو اتنی شہرت اور اتنا پرچار دنیا میں ملا ہے کہ کوئی بے ایمان آدمی رہا وہ بھی ایمانداری کی بات کرتا ہے۔ ہم نے ایک سیاسی لیڈر کے منہ سے سنا، وہ خود کیسے تھے تو خدا ہی جانے، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں میں ایمان رہا نہیں، ایمانداری نہیں رہی۔ لیکن ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کی ویاکھیا کیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ کس سندرب میں استعمال ہوا ہے اور اس کی تصویر کیا بنتی ہے انسانی زندگی کے اوپر، اس کا دھیان اسی شخص کی طرف اور اسی بہن کا اس طرف دھیان جائے گا جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کا ادب کریں گے، سر پر رکھیں گے، چومیں گے تو ثواب سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ اللہ کے نام لگی چیزوں کی عظمت کو باقی رکھنا، اس کی عزت کرنا جو ہے وہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ لیکن ایمان والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جلد میں کیا ہے، یہ ہم کھول کر کے تو دیکھیں۔ آپ کھول کے دیکھو اس کو، جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اتنی آیتیں ملے گی، مثلا سورہ احزاب میں 10 آیتیں ملے گی، انما المؤمنون والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدق والصائمین والصائمات الی آخری۔ 10 ٹائٹل مردوں کے اور 10 ٹائٹل ایمان والی عورتوں۔ ایمان کی اور اسلام کی پریبھاشا اور ڈیفینیشن اگر دیکھنا ہے تو ان آیتوں میں دیکھیے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، باعث بعد الموت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان، حساب کے دن پر ایمان، اور ایمان 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 ایسا کہ اللہ کے ہر حکم کا ایمان، اور داخلہ بھی ایمان کے اندر کہ اللہ پاک ہمارا داخلہ ایمان کے اندر ہو۔ تو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ ایمان کس طرح کی چیز ہے۔ یہ ایمان بڑی عظمت والی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ایھا المؤمنون ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ مومن عورتوں کے لیے مومنات کا لفظ استعمال کیا۔ وہ جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن دراصل وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دھڑ دھڑ کرتے ہیں، دھک دھک کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں، اس کی ہیبت کے بارے، اس کی عظمت کے بارے میں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، خوب فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، ان آیتوں سے واضح ہے۔ جتنا آپ قرآن سے قرب یعنی تعلق پیدا کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا دور رہیں گے اتنا ایمان آپ کا گھٹے گا۔ آپ خود بھی محسوس کریں گے اس کو کھولے بغیر، معلوم کیے بغیر آپ کہیں گے کہ ہم ایمان کی مشق کر لیں گے تو کر کے دیکھیے، لیکن ہاتھ کوئی آئے گا نہیں۔
ایمان کی مشق جو ہے ایمان والی کتاب پر ہونی چاہیے. ایمان کی مشق ایمان والوں کو ایمان والی کتاب پر. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں، حالانکہ میرا موضوع رہا نہیں. کوئی بادشاہی آپ نے بھی ماشاءاللہ خوب کی ہے، جیسا سمجھ میں آیا ویسے. بغیر قرآن کے بادشاہی 800 برس کی آپ نے اس ملک میں. حاصل کیا کیا؟ تو کوئی بادشاہ شکار کو گئے تھے اور شکار کو گئے ہوں گے، اس میں کوئی ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں گے، کوئی فقیر نکلا ہوگا. اور بادشاہ مومن تھا، فقیر بھی مومن تھا بیچارہ. وہی اعتماد الدولہ، عماد الدولہ ایسے نام رکھتے تھے، اب ہماری تو زبان پہ بھی نہیں چڑھتے. کیا عماد الدولہ دے گا، جو کچھ دے گا اللہ دے گا، نعرہ لگا رہا تھا فقیر. اس کو اللہ کا خوف آیا کہ اللہ میری تو ایسی تیسی کر دی اس نے. اس لیے اپنے وزیر کو بلایا کہ ایک مٹکا لا اور اس میں سونے کے سکے بھر کے اس کے سر پر رکھ دو. سونے کے رکھ، اس زمانے میں وہ دینار درہم چلتے تھے، تو گڑھے میں سونے کا بھر کے اس کے حضرت کے سر پہ رکھ دیا. حضرت بھی جو کہنا وہی، جو کچھ دے گا اللہ دے گا، بادشاہ کیا دے گا، کرتے کرتے وہ گاؤں پہنچ گئے. اب گاؤں پہنچتے پہنچتے تھک گیا تو وہ بیچارہ جو گھڑا تھا ان کے سر کے اوپر وہ اٹھے نہیں نا اس سے. ایک آدھ ہوٹل والے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ ہوٹل والے نے بولا کہ کیا ہے بھیا؟ بولے بہت وزن ہے، اٹھا کے نیچے رکھ. اس نے اٹھا کے نیچے رکھا تو حضرت کو ذرا سا پسینہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اس نے بولا بھائی کیا ہے اس میں؟ تو بولے معلوم نہیں کیا ہے. بیچتے ہو کیا؟ بیچتے، لے لو. بولے کتنے میں دو گا؟ 1 روپیہ دے دو. بولے ہوٹل والے نے بولا 1 روپیہ نہیں ملے گا. بولے 6 آنے ملیں گے. نہیں 6 آنے میں تو نہیں دیتا. بولا اگر 8 آنے میں سودا ہو گیا. 8 آنے میں لے لیا اس ہوٹل والے نے. یہ لطیفہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک بودھ ملتا ہے. 8 آنے میں بیچ ڈالا، تھوڑی سی چائے ڈبل روٹی جو کچھ کھایا پیا. دوسرے دن پھر وہیں سے بڑے میاں نکلے. ابھی بادشاہ کا جو دورہ ہے وہ ختم ہوا نہیں تھا شکار کا. کیا دے گا؟ فلانا دولہ، جو کچھ دے گا اللہ دے گا. اب بادشاہ کا پارا چڑھ گیا. کہہ رہے اس بیوقوف کو اتنے سونے کی میں نے سکے دیے تھے کہ 7 پشتوں تک ختم نہ ہو، اور یہ اب کل اتنا پیسہ دینے کے بعد میں آج بھیک مانگنے کو آیا. اس کو غصہ آیا بادشاہ کو. پکڑے لا. بولے اس کو لائے پکڑ کے اس کو. بولے شرم نہیں آتی؟ بڑے میاں بزرگ بنتے ہو. اس نے بادشاہ کو بولا تیرے کو شرم نہیں آتی؟ بولے کیا دیا تو نے میرے کو؟ ارے بھائی میں نے سونے کے گڑوے میں پورا سونا بھر دیا. چل. بولے میں نے 8 آنے میں بیچ ڈالا. بولے اس کو میں نے 8 آنے میں بیچ ڈالا. بادشاہ تھا کچھ ڈھنگ کا، سر جھکایا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ اللہ میں 1 کروڑ روپیہ کسی کو دوں، لیکن تو نے اس کو 8 آنے دینے کا فیصلہ کیا تو 8 آنے ملے گی اس کو. یہ لطیفہ بھلے کیسا بھی ہو، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کو کھولو. آپ مٹکے میں کیا ہے کھول کر کے ضرور دیکھیے. قرآن مجید نہیں کھولیں گے آپ، اللہ کی کتاب کو نہیں کھولیں گے. مومن اگر ہے تو ایمان کی مشق مومن اور مومنات کی اسی پر ہو. اس میں مومن کی صفات ملے گی آپ کو، ایسی ایسی صفات ملے گی جس کو دیکھ کر کے آپ اپنا اندازہ لگا سکیں گے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے اور ایمان کس قسم کا میرا ایمان ہے. اس تدعون الی الایمان فتکفرون جو ہے وہ آیت مجھے کس طرف لے جا رہی ہے. آپ کے عروج اور زوال سے انسانی دنیا کو، عروج سے آپ کے فائدہ بھی پہنچا ہے اور آپ کے زوال سے انسانی دنیا کو نقصان بھی پہنچا ہے. آپ کے گرنے کی وجہ سے دنیا گری ہے اور آپ کے عروج کی وجہ سے دنیا کا عروج ہوا ہے. اس لیے کہ آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. اس لیے اس محفل میں آپ کو ایمان کی مشق کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کی مشق کرو اور ایمان میں آؤ. اور ایمان آپ کو دکھے گا کہاں کہ یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے دکھے گا کہاں؟ یہ دکھے گا اللہ کی کتاب میں. جس صفحے کو کھول کر کے آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اس میں آپ دکھ جائیں گے. اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈو. مومن بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تلاوت اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کے ثواب میں کوئی شبہ نہیں.
सीएम में कुरान शरीफ पढ़ के मुर्दे को बख्शवा देना अपनी जगह के ऊपर है, अल्लाह को बख्शवाना होगा तो बख्शवाएगा, नहीं बख्शवाना होगा तो आपका कुरान आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन ये तो देखना चाहिए कि उसके अंदर है क्या अहकामात। जब तक अल्लाह ताला के हुक्म को देखिए, तौरात के बारे में कहता हूं कि उम्मत फेल हो चुकी, बहुत पहले फेल हो चुकी है आपके, अगला घेरा और पिछला होशियार के तहत आपने देखना चाहिए। मैंने पढ़ी है तौरात को, और तौरात के हवाले कुरान में भी दिखेंगे आपको। किन्ना अंदर तौराता फिया हुदम व नूर याकुम बिहन नबियुन अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियुन वल अहबारु बिमस्तौफिज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तौरात में हिदायत और नूर और सन्मार्ग और ईमान रख दिया था,